مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورى آفاق مستند کتاب الشمائل النبویہ کی پہلی حدیث کا بیان ہو چکا ہے، جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس میں آخری فقرہ یہ تھا وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شعرة بيضاء کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے بالوں میں 20 بال سفید نہ تھے، یعنی سفید بال جو ہیں ان کی تعداد 20 تک بھی نہ پہنچی تھی. یہاں تو یہ انداز اختیار کیا کہ 20 کا عدد جو کہ دھائی ہے ایک، اس کو لے کر تو اس کے اندر قرار دیا کہ اس سے کم سفید بال تھے، اتنے مکمل 20 نہیں تھے. اور صحیح سند کے ساتھ امام محمد بن سعد کاتب نے اپنی کتاب الطبقات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جہاں وہ ایک اور موقع پر بات کرتے ہوئے اس موضوع پر تو فرماتی ہیں کہ ما کان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولحیتہ الا 17 او 18 شعرۃ بیضاء کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں 17 یا 18 بال سفید تھے اور اس سے زیادہ نہیں تھے. تو جو حدیث یہاں آئی ہے الشمائل النبویہ میں، اس کے اندر یہ فرمایا کہ 20 بال سے کم تھے، 20 بال پورے نہیں تھے. تو وہاں دھائی کی بات ہوئی اور یہاں جو قصر ہے بیچ میں جو اعداد ہیں دھائیوں کے بیچ میں، تو ان کی وضاحت ہو گئی. اور ایک روایت کے اندر انہی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے اندر صرف 11 بال سفید تھے، صرف 11 بال سفید تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُشِنْهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّيْبِ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑھاپے کا عیب نہیں لگنے دیا. بڑھاپے کا اور چٹا جھاٹا جس کو کہتے ہیں، اس کا عیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا. اب یہ ایک روایت، یہ 4 روایتیں ہو گئیں. ایک روایت یہ کہ 20 نہیں تھے، اس سے کم ہی تھے سفید بال. دوسری روایت یہ کہ 17 تھے یا 18 تھے. تیسری روایت یہ کہ 11 تھے. اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بالوں کی سفیدی کا عیب لگنے دیا ہی نہیں. تو ان کے درمیان بظاہر کچھ فرق ہے، کچھ اختلاف دکھائی دیتا ہے. اس میں طبقات ابن سعد کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت کے اندر 17 یا 18 بالوں کا ذکر آیا ہے کہ سفید تھے. اور ایک اور روایت کے اندر جو کہ یہاں الشمائل النبویہ میں بھی آئے گی کہ آپ کے بال مبارک 11 سفید تھے. چلیے پہلے ان کا تعارض جو ہے وہ رفع کرتے ہیں. ان کے تعارض کی رفع کی صورت یہ ہے، پہلے تو ایک بال بھی سفید نہیں تھا نا، پھر آہستہ آہستہ جب شروع ہوئے سفید ہونا تو 11
کی تعداد تک پہنچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے وہ بیان کر دی، تو آپ نے اس کیفیت کو بیان کر دیا، اور جب اس سے بڑھ کر 17 یا 18 ہو گئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا۔ مطلب ہے کہ جیسا دیکھا ویسا بیان کر دیا۔ جب 11 بال تھے تو 11 بتا دیے، اور جب بڑھ کر 17 یا 18 ہو گئے تو 17 یا 18 بتا دیے، اور اب 20 پورے نہیں تھے۔ یہ روایت جو ہے، اس روایت کا ان روایتوں کے ساتھ ٹکراؤ کوئی نہیں ہے کہ اگر 11 ہیں تو بھی 20 تو نہیں تھے پورے، اور اگر 17 یا 18 ہیں تو بھی پورے 20 نہیں تھے، لہٰذا یہ تینوں روایتیں منطبق ہو گئیں۔ اب ایک روایت رہ گئی، وَلَمْ يُشِنْهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّيْبِ۔ سیدنا انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں جہاں کہ اللہ پاک نے سفید بالوں کا یا بڑھاپے کا جو داغ ہے یا جو عیب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لگنے دیا ہی نہیں۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ کے بال سفید نہیں تھے۔ پہلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سفید 11 تھے یا 17 تھے یا 18 سے یا 20 سے کم تھے۔ اس میں آیا کہ یہ عیب لگنے ہی نہیں دیا، تو ان کے درمیان بھی بظاہر تعارض ہے۔ تو اس تعارض کو ائمہ محدثین نے اس طرح سے دور فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جو بال سفید تھے جتنی تعداد میں، تو وہ اتنی قلیل تعداد، اتنی کم تعداد تھی کہ عام دیکھنے والے کو پتہ نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو ہر وقت پاس بیٹھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی کنگھی پٹی بھی کرنے والا ہے، سر پر تیل لگا کر مالش بھی کرنے والا ہے، حضور کے جلوے ہر وقت دیکھنے والا ہے، تو اس کی نگاہ سے اوجھل ہونا مشکل ہے، تو باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں اس کا چل سکتا۔ تو معنی اس کا یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ اللہ نے یہ سفید بالوں کا عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا، اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مقدار میں سفید بال سرکار کو نہیں ہونے دیے کہ جو کہ عیب میں شمار کیے جائیں، یعنی سفید بالوں کے مقابلے میں ایک تبدیلی یا ایک عیب جو ہے وہ شمار کیا جائے، کیونکہ وہ بہت تھوڑے تھے، اور اتنے تھوڑے کتنے تھوڑے جو ہیں وہ دیکھنے والے کو دکھائی بھی نہیں۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ فاصلے پر دور بال ہوتے ہیں، گھنے نہیں ہوتے، پتلے بال ہوتے ہیں، گھنے نہیں ہوتے۔ سرکار کے بال مبارک موٹے بھی تھے اور یعنی اعتدال کے ساتھ، اور سرکار کے بال مبارک جو ہیں وہ گھنے بھی تھے، یعنی بہت قریب اگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے بالوں کے اندر اگر 20 بال بھی اگر مثال کے طور پر ہوں سفید، تو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ خود بذات خود خوشبودار تھا، اور اس کی بحث آگے چل کے کہیں ہم گفتگو کریں گے اس پر۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ وہ خوشبو یا عطر جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے۔ خوشبو، عطر تو اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا، تو خوشبو ہوتی تھی ایک کستوری اور زعفران، کیسر جس کو کہتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر تو اس میں کچھ لیکوڈ چیز جو ہے وہ ڈالی جاتی تھی، وہ بھی تیل ہوتا ہوگا کسی چیز کا، تو ان کو مکس کیا جاتا تھا، اور مکس اس شکل میں ہوتا تھا جیسے معجون ہوتی ہے۔ معجون کا پتہ ہے نا آپ کو، معجون یا جیسے حلوہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً اتنا وہ گڑا ہوتا تھا۔ اور آپ نے اگر مشک کو یعنی کستوری کو دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا رنگ شدید براؤن، ڈارک براؤن ہوتا ہے، یعنی عام نگاہ سے دیکھیں تو کالا ہی دکھائی دیتا ہے۔ جب بہت باریکی کے ساتھ اس کو دیکھیں غور کے ساتھ تو وہ لگتا ہے کہ یہ خالص کالا نہیں ہے بلکہ یہ ڈارک ہے، ڈارک براؤن ہے۔ تو کستوری کا رنگ ڈارک براؤن، زعفران کا رنگ جو ہے وہ تقریباً سرخی مائل۔ تو جب ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا، تھوڑا اس میں تیل بھی کوئی ملایا جائے گا، ملا کر تو یہ خوشبو جو ہے وہ بنائی جائے گی حلوے کی شکل میں، تو اس کا رنگ جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تقریباً اس کا رنگ بھی براؤن ہی ہوگا۔
اگر ڈارک براؤن نہیں ہوگا تو چلو وہ ہلکا براؤن، میڈیم براؤن جو ہے وہ اس کا رنگ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باوجود کہ آپ کا جسم مبارک، پسینہ مبارک خود خوشبودار تھا، آپ کو اس کے باوجود یہ طبعاً آپ کو پسند تھا کہ آپ خوشبو لگاتے تھے اور بالوں میں خوشبو لگاتے تھے۔ تو جب میڈیم براؤن رنگ کی جو خوشبو ہے، اس خوشبو کو کہ جس کا جرم جو ہے وہ جیسے لیوی ہوتی ہے، لیئی، یا جیسے وہ حلوہ ہوتا ہے اس کی طرح، تو اس کو لے کر تو اس کو مل کر اچھی طرح تو داڑھی کے بالوں پر لگاتے، یہ سر مبارک کے بالوں پر لگاتے، تو اس کا رنگ بھی تو چڑھ جاتا نا سفید بالوں پر، سفید بالوں پر اس کا رنگ بھی تو آ جاتا نا، اور جب سفید بالوں پر اس کا رنگ بھی آ جاتا تو پھر وہ سفید بال جو ہیں وہ تقریباً وہ سرخ ہو جاتے۔ تو اتنا بھرا ہوا داڑھی مبارک کا جو بالوں کا حصہ ہے اور سر مبارک کے بالوں کا حصہ، گھنے بالوں کا بالا، اس کے اندر اگر 17 یا 18 جو ہیں وہ براؤن رنگ کے بال اگر ہوں، براؤن رنگ کے، ہلکے براؤن رنگ کے یا سرخ رنگ کے، تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی بڑھاپا ہے یا کوئی کیا نام ہے سفید بال ہے۔ تو جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب سے مشاہدہ کرنے کے بعد، باریک مشاہدہ کرنے کے بعد ان کا یہ فرمان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خادم خاص تھے، آپ کی خدمت انجام دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتنے بال سفید تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اس بارے میں سوا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کسی صحابی کی روایت آئی ہی نہیں۔ گویا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو جب صحابہ کو پتہ نہیں چلا تو دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ معنی ہے لم یشن اللہ بشیب، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بڑھاپے یا سفید بالوں کا جو کیا ہے عیب وہ لگنے نہیں دیا۔ اب تطبیق ہو گئی، تطبیق اس طرح کہ بھئی اگر تو بال سفید زیادہ ہوں جیسے میرے ہیں، یا ذرا اور کم ہوں جیسے آپ کے ہیں، ہاں جی، اسی طرح اور بھی یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بال کوئی سفید ہیں کوئی کالے ہیں، تو آدھے یا آدھے کے قریب اگر سفید بال ہوں تو یہ دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی سفید بالوں والا ہے، یہ اس آدمی کے بال جو ہیں وہ تقریباً آدھے کے لگ بھگ جو ہیں وہ یا اس کے قریب سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن جو شان یہاں پر ظاہر ہے کہ کل 17 تھے یا 18 تھے، یہ شک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وقت وفات کا تذکرہ ہے ان کا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشبو لگایا کرتے تھے، اور وہ خوشبو جو ہے وہ خوشبو براؤن رنگ کی ہوتی تھی، وہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو لگایا کرتے تھے۔ 17 یا 18 جو ہے وہ بھی خوشبو کا پردہ اپنے اوپر لے لیتے، اور اس طریقے سے سیاہ بالوں کے درمیان وہ گم ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بڑھاپے کا جو ہے عیب وہ لگنے نہیں دیا۔ یہاں پر بعض شارحین نے ایک سوال قائم کیا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ان الشیبہ وقار و نور، فرمایا گیا ہے کہ سفید بال جو ہیں یہ وقار کی علامت ہیں، یعنی ایک مزید اور عزت بڑھ گئی ہے۔ سفید بال آدمی کے شروع ہو جائیں تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عزت، ایک اعزاز ہے سفید بال میں۔ اور نور بھی فرمایا، روشنی بھی فرمایا کہ قیامت کے روز یہ سفید بال جو ہیں یہ ان سے روشنی نکلے گی، ان سے یہ چمکتے ہوں، مگر سب لوگوں کے نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچتے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ پھر جب گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے تو سزا پانے کے ساتھ، چاہے شفاعت پانے کے ساتھ، کسی چیز کے ذریعے بھی، یا بحث اللہ کے کرم سے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو گناہ معاف ہو جانے کے عرصے کے بعد، اور یہ عرصہ پتہ نہیں کتنا طویل ہوگا، اس عرصے کے بعد جا کے تو بالوں کی وہی کیفیت جو ہے وہ نور والی اور روشنی والی آ جائے گی۔
اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ. یہ ایک حدیث ہے تو میں نے ابھی پڑھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سیاہ بال تھے تو وہ مسلمان ہوا اور اسلام کے جو کام ہیں ان کو کرنے لگا، اور اسی اسلام کے کام کرنے کے دوران اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز اس کے لیے یہ سفید بال جو ہیں یہ ایک چراغ کا کام دیں، اتنے روشن اتنے روشن. ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 8 وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگا، اس بے سایہ دن کے اندر، قیامت کے اس بے سایہ دن کے اندر 8 لوگ جو ہیں یہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک سرکار نے فرمایا کہ شاب نشأ فی طاعت اللہ، کہ ایک وہ نوجوان ہے جس کے بال ابھی کالے تھے اور خود وہ نوجوان تھا اور جوانی کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں وہ لگ پڑا، اور اسی حالت میں اللہ کی فرما برداری کے اندر وہ رہنے کی حالت کے اندر اس کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے. ہاں جی، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہو، جس دن کے کوئی سایہ نہ. تو یہ ساری روایتیں آئی ہیں سفید بالوں کی فضیلتیں. اور ایک روایت کے اندر ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال کبھی سفید نہیں ہوئے تھے. کبھی کبھی عرصے کے بعد آئینہ دیکھنے کا ان کو اتفاق ہوتا تھا، تو آئینے میں جب اپنا چہرہ مبارک آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ سفید بال میرے یہ سفید کیسے ہو گئے؟ آج سے پہلے تو کبھی کسی کے ہوئے نہیں تھے، یہ کیا؟ تو منہ سے نکلا کہ ما ہوا یا رب، اے رب جل جلالہ عما نوالہ، یہ سفید بال کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوئے تھے کسی کے. تو حضرت حق تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ ھذا وقار، فرمایا کہ اے میرے خلیل یہ عزت افضائی ہے، عزت افضائی، عزت افضائی. اسی لیے ائمہ صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بال سیاہ تھے اس وقت تک تو آدمی کی جو حالت تھی سو حالت تھی، مگر جب بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو اب تو اس کو اللہ کی بے فرمانی اور گناہ کرنے سے حیا آنی چاہیے. اور ایک روایت کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب آدمی کے بال سفید ہوتے ہیں اور سفید بالوں کے ساتھ آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے اس کو ملامت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ او بندے، تیرے سفید بالوں کو دیکھ کر تو مجھ کو حیا آ رہی ہے، تو تجھے حیا کیوں نہیں آتی میری نافرمانی کرتے؟ تو یہ سفید بالوں کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں نا، ان روایتوں کو بعض لوگوں نے پیش کیا یہاں پر اور پیش کر کے کہا کہ یہ تو نور ہے سفید بال، یہ تو وقار ہیں، یہ تو عزت ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سرکار کو کیوں بچائے رکھا؟ تو اس کی ایک وجہ بھی ان لوگوں نے بیان کی ہے جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اور مجھے بھی خود بھی وہ پسند نہیں ہے. لیکن اس کی اصلی وجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وَلَمْ يُشِنْهُ اللَّهُ بِالشَّيْبِ، اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں یا بڑھاپے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو عیبناک نہیں ہونے دیا. یہی بات جو ہے یہ صحیح ہے اور اچھی، یہی بات درست توجیہ. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا حمید بن مسعدہ البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے استاد امام محدث حمید بن مسعدہ بصری نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد اور محدث امام عبد الوہاب ثقفی نے بیان کی، اور عبد الوہاب ثقفی اس حدیث کو اپنے استاد اور تابعی بزرگ محدث امام حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، اور حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، قال، حضرت انس نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربعۃ ولیس بالطویل ولا بالقصیر، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں۔ بات وہی ہے جو پچھلی حدیث کے اندر گزر چکی ہے، مگر الفاظ بدل گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میانہ قد تھے، اور نہ ہی آپ لمبے تھے اور نہ ہی آپ ناٹے تھے، قد چھوٹا بھی نہیں تھا اور قد لمبا بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ صحیح روایات کے اندر یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میانہ قد سے کچھ بلند تھے، کچھ طول یا بلندی لیے، تو اس کچھ طول یا بلندی کا ذکر عرب والے اپنی عادت کے مطابق جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی محاورے کے مطابق بات کی ہے، مگر مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نہ تو درمیانے درجے کے قد سے چھوٹا تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبے تھے، بلکہ آپ میانہ قد تھے اور طول یعنی لمبائی کی طرف مائل کچھ لمبائی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسن الجسم، حسن کا معنی ہے نہایت خوبصورت، یہ مبالغے کا صیغہ ہے حسن میں سے۔ جسم جو ہے وہ جسم ہے جس کو آپ اپنی بولی میں بدن کہتے ہیں، انگلش میں باڈی کہتے ہیں، تو حسن الجسم کا معنی ہے کہ خوبصورت ترین جسم والے، بہت خوبصورت جسم والے۔ تو یہ چار چیزوں کے اندر یہ خوبصورتی جو ہے نا، اس کو محدثین کرام نے بیان کیا۔ نمبر ایک، رنگ مبارک میں، کہ جتنا خوبصورت رنگ مبارک آپ کے بدن مبارک کا تھا، اتنا خوبصورت رنگ کسی اور انسان کا ہو نہیں سکتا، سب سے زیادہ خوبصورت رنگ والے۔ وَنُعُومَةً، نعومت کہتے ہیں ملائمی کو، ملائمی ضد ہے کھردرا ہونے کی، ایک کھردرا ہوتا ہے بدن اور ایک ہوتا ہے ملائم۔ ایسے آپ دیکھیں جیسے جو راج ہوتے ہیں نا، اینٹ وغیرہ لگانے کا کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے، یا اپنے ہاتھ سے جو کام کرنے والے محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ بالکل خشک لکڑی کی طرح آپ کو معلوم ایسے ہوں گے جیسے انگلیاں لکڑی کی لگی ہوئی ہیں خشکی کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں ہے ملائمی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے وہ خشک نہ تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کمال درجے کا ملائم تھا، کمال درجے کا آپ کا بدن مبارک ملائم تھا۔ یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک دوسری روایت کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سنین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک میں نے خدمت کی حضور کے ساتھ رہ کر۔ فواللہ ما ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی، تو فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی ان 10 برس کے خدمت کے عرصے کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو ڈانٹا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مارا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو
برا بلا کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر روب ڈالا ہو. یہ سرکار کے یہ اخلاق. میں اکثر نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, آپ بھی سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا, فرماتے ہیں کہ تم سب میں سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق زیادہ خوبصورت ہیں, اخلاق زیادہ بہتر, اخلاق زیادہ بہتر. پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا إِلَىٰ أَهْلِ لِأَهْلِ. اب آپ نے خوش خلقی کا معیار بیان فرمایا ہے. دوسری حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق جو ہے تم میں سے زیادہ خوش اخلاق وہی ہے کہ جو خوش اخلاقی کا برتاؤ اپنے بیوی بچوں سے بھی کرتا ہے. کچھ سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ اس معاشرے کے اندر کتنی ہماری بیٹیاں ہیں, کتنی ہماری بہنیں ہیں جو شوہروں کے ڈانٹ ڈپٹ کے رویے سے, تان و تشنیع کے رویے سے, ہر وقت گالی گلوچ کے رویے سے وہ بیچاری جو ہیں وہ نیم پاگل ہو چکی. اس معاشرے میں کتنی ہماری بیٹیاں اور کتنی ہماری بہنیں, اور ان کے شوہروں کا یہ حال ہے کہ جب باہر جائیں گے نا, جن لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں, کوئی تعلق بھی نہیں, کوئی ایسی بات بھی نہیں, تو ان کے ساتھ ہنس ہنس کے مسکرا کے ملائمی کے ساتھ اور بڑے پیار کے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور جس وقت گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی ہلاکو خان آ گیا ہے, جیسے کوئی جلاد آ گیا ہے. ان لوگوں کو ذرا اس حدیث سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر میں خوش اخلاق ہیں تو پھر آپ خوش اخلاق اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مان لیے گئے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں خوش اخلاق نہیں ہیں تو باہر آپ خوش اخلاقی جو ہے پگارتے رہیں, اس کو اللہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول خوش اخلاقی نہیں مانتا, اس کا معیار. اور باریکی میں جائیں تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے خوش اخلاقی بناوٹ ہوتی ہے, تصنع, سب لوگوں کے سامنے تو لوگ جو ہیں وہ تکلف کر کے خوش اخلاقی کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں مجھے یہ نہ کہے کہ یہ بد اخلاق ہے یا یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. اسے ان کے لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے وہ آدمی جو ہے وہ چلا جاتا ہے خوش اخلاقی میں. لیکن یہ تصنع ہوتا ہے, یہ بناوٹ ہوتی ہے. ہاں جی, یہ جان بوجھ کے یہ قصدن یہ کام کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کی خو نہیں ہوتی. ہاں جی, اور خو کب ہوتی ہے؟ خو کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے پاس ہر وقت رہنے والا جو ہے وہ گواہی دے کہ یہ خوش اخلاق ہے, تو تب پتہ چلے گا کہ اس کی خو جو ہے وہ خوش اخلاقی والی ہے. اب بات سمجھے آپ. اس طرح ایک یہ عربی زبان کا محاورہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ آدمی کی خوش اخلاقی یا بد اخلاقی کا پتہ جو ہے نا, یہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے, اور سفر بھی وہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا, مشکل قسم کا سفر. اس سفر میں چند روز تک کسی کے ساتھ رہا جائے تو اس کی اصلی خصلت اور اس کی اصلی جو اخلاق ہیں ان کا پتہ تب چلتا ہے کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے. ورنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کو کبھی کبھی ملنا ان کے سامنے تو آدمی تصنع کر کے, تو آدمی بناوٹ کر کے, تو آدمی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر ہی لیتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ جو ہے وہ تم بے شک کرتے رہو, لیکن تمہیں خوش اخلاق ماننا نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک تم اپنے گھر میں, اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے نوکر چاکر جو ہیں ان کے ساتھ, جب تک تمہاری خو جو ہے وہ خوش اخلاقی کو مبنی نہیں ہوگی. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو حدیث میں زبانی سنا رہا تھا, اس حدیث کا آغاز کیا کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, کہ میں نے 10 برس تک سرکار کی خدمت انجام دی ہے, گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی. چھوٹے بچے تھے, گھر کے اندر بھی آتے جاتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والے تھے. پھر رات کے وقت جب سونے کا ٹائم ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس وقت آپ فرماتے اچھا بیٹا میں اب سو رہا ہوں, آپ جائیے. سحری کے وقت وہ پھر آ جاتے, آگے وضو وغیرہ کرواتے, ساری خدمت انجام دیتے. تو اتنا قریب رہنے والے انسان, اتنا قریب سے مشاہدہ کرنے والے انسان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 برس تک میں نے سرکار کی خدمت انجام دی ہے, 10 برس تک سرکار کی صحبت میں رہا ہوں آپ کے خادم کی حیثیت سے.
قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام عرصے میں نہ تو کبھی مجھ کو مارا، نہ کبھی مجھ کو برا بھلا کہا، نہ کبھی مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کی، اور نہ کبھی مجھ کو طعن و تشنیع کی۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ جو ہے وہ بیان فرمائے، پھر فرماتے ہیں وَوَاللَّهِ ما مسستو حریرن ولا دیباجن الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ریشمی کپڑا، دیباج بھی ایک اعلیٰ قسم کا ریشمی کپڑا ہے جو ملائم ہونے میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اتنا ملائم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا کا ریشم یا کوئی دنیا کا دیباج یا کوئی دنیا کا حریر جو ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی مبارک سے زیادہ ملائم ہو۔ اب بات پہنچی اپنے پہنچنے والی جگہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم تھے، آپ کا بدن مبارک سب سے زیادہ خوبصورت تھا، نمبر ایک تو رنگ کے لحاظ سے، نمبر دو نعومت اور کیا اس کو کہتے ہیں ملائمی کے لحاظ سے، ملائم ہونے کے لحاظ سے، اور تیسرے نمبر پر محدثین نے فرمایا وَاعْتِدَالًا فِي الطُّولِ، اور دراز قد ہونے کے اندر اعتدال کے لحاظ سے، یعنی دراز قد اتنے زیادہ نہیں کہ وہ دراز قدی جو ہے، دراز قد جو ہونا جو ہے وہ کسی کی آنکھوں کو بھلا نہ لگے یا کسی کی آنکھوں کو معیوب لگے، ایسا نہ، بلکہ درمیانہ درجے کا جو قد ہوتا ہے اس سے ذرا سا اوپر، ذرا سا اونچا۔ تو یہ اعتدال ہے طول میں۔ تین چیزیں ہو گئی، خوبصورتی بدن کی جو ہے اس کے اندر، پہلا رنگ، دوسرا ملائم ہونا آپ کے وجود مبارک کا، اور تیسرا معتدل ہونا قد کے لحاظ سے، طول کے لحاظ سے کہ بے تحاشا طول یا لمبائی نہیں، اور چوتھے نمبر پر واللحم، چوتھی چیز یہ ہے کہ بدن کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بدن پر گوشت بہت کم ہوتا ہے تو وہ بھی بڑے عجیب دکھائی دیتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بدن پر گوشت جو ہے وہ زیادہ چڑھ جاتا ہے تو وہ بھی بڑے عجیب لگتے ہیں، ہے نا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر متناسب، نہایت ہی مناسب انداز میں یہ گوشت جو ہے یہ اللہ پاک نے مختلف مقامات پر جہاں جتنی ضرورت تھی اتنا وہاں پر اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے عاشق ظاہر تھے۔ اس طرح کی محبت کسی محب یا کسی عاشق نے کسی معشوق یا کسی محبوب کے ساتھ نہیں، جس طرح کی ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال مبارک اور آپ کے حالات مبارکہ کا نہایت باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ اس حد تک بتا دیا ہے کہ جب سرکار کی وفات ہوئی تو 17 یا 18 بال آپ کے بدن مبارک میں سفید تھے، داڑھی مبارک اور سر مبارک میں۔ یہ انتہا ہے نا، یہ تجسس کی، ان کے تجسس کی انتہا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ شَعْرُهُ اور شَعْرُهُ دونوں طرح پڑھنا چاہے گا، ان کے اوپر زبر پڑھ لو یا جزم پڑھ لو۔ كَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا صَبْتٍ، یہ مسئلہ بھی پیچھے آ چکا ہوا ہے، اب دوسرے الفاظ کے ساتھ آ گیا، پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ بہت زیادہ کنڈلوں والے، گنگریالے، ایک دم گنگریالے، جیسے حبشیوں کے گنگریالے بال ہوتے ہیں کہ کہیں سے بال ذرا سا بھی سیدھا نہیں ہوتا، ایسے 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 ہوتے ہیں وہ۔ اس طرح کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تھے، ولا سبتن، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں یعنی گنگریالے تھے مگر اعتدال کے ساتھ اور مناسب انداز میں۔ پھر آگے فرمایا اسمر اللون، اسمر کا معنی ہے ہماری بولی میں گندمی کہتے ہیں، لیکن اس کی اگر وضاحت کریں تو علماء لغت نے عربی زبان میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ اسمر بنا ہے سمرہ سے،
اور سمرہ کا معنی، سمرہ سے مراد یہ ہے کہ رنگ جو ہے نا وہ ایک دم گورا چٹا، بہت انتہائی گورا رنگ جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ جو پکا رنگ ہوتا ہے اس رنگ سے ذرا گورا ہو، اور جو خوب گورا ہوتا ہے اس سے ذرا کم گورا، اور اس گورا پن کے اندر پھر یہ خون کی لالی جو ہے اس کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہو، تو یہ جلد کا جو رنگ ہے وہ خون کے رنگ کی جھلکی کی آمیزش کے ساتھ مل کے تو وہ بن جاتا ہے سنہری مائل۔ کیا بن جاتا ہے؟ سنہری مائل، سنہری پورا نہیں، سنہری مائل۔ تو اسمر اللون کا معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنہری رنگ والے تھے، سنہری مائل رنگ والے تھے، یعنی آپ کا رنگ پورا گورا نہیں تھا اور پکا رنگ بھی نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں پکے رنگ سے ذرا گورے کی طرف مائل اور پورے گورے سے ذرا پکے کی طرف مائل، اس طرح کا رنگ۔ تو یہ رنگ جو ہے یہ جس کے اندر وہ لال جھلک ہو خون کی، تو یہ اسمر اللون کا یہ معنی بنتا ہے۔ یہ معنی تو میں نے یہ کر دیا بیان، بعض محدثین کرام نے اس پر بھی باقاعدہ طور پر اعتماد کیا ہے، اور اعتماد کر کے تو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سنہرا مائل تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ امام محدث زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ یہ اسمر اللون، لون رنگ کو کہتے ہیں، اور اسمر کا معنی وہ جو گولڈن مائل، تو یہ جو لفظ آیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روایت کیا ہے، ان سے روایت کر کے بیان کیا ہے، ان سب میں یہ بالکل منفرد ہیں، اور تنہا صرف ان کے شاگرد حمید نے اسمر اللون کہا ہے، یعنی سنہری مائل، اور باقی جتنے بھی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ان کا بیان جو ہے وہ اس حدیث کے بیان کے اندر اسمر اللون کی بجائے ازہر اللون آیا ہے۔ ازہر اللون، ازہر جو ہے یہ زہرن سے بنا ہے، اور ازہر کا معنی کیا ہے؟ ازہر کا معنی ہے سفید، روشن، تر و تازہ، آبدار، تابدار، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 15 صحابیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک پر گفتگو کی ہے، مگر وہ 15 کے 15 جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ سرکار سفید رنگ والے تھے، یعنی انتہائی گورے رنگ، مگر جس کے اندر لال جھلک ہو وہ گورا رنگ۔ تو یہ 15 ان صحابہ سے بھی یہ روایت، ان کے بیان سے بھی یہ روایت جو ہے یہ متعارض ہو رہی ہے، اس کے بھی مد مقابل میں ہے، اور خود انس بن مالک کی یہ روایت ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی آپ کو، جس میں اندر اسمر اللون آیا، تو یہ صرف ان کے حضرت انس بن مالک کے ایک شاگرد نے اسمر اللون کہا ہے، یعنی گولڈن مائل رنگ والا ہونا، باقی ان کے حضرت انس کے بھی جتنے شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو بہت گورا بیان کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آپ کے شاگرد حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں، یہ ان کا وام ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ وام ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس طرح باقی شاگردوں کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازہر اللون یا ابیض اللون کہا کرتے تھے کہ سرکار بہت گورے رنگ کے آدمی تھے، بہت گورے رنگ کا جسم مبارک رکھنے والے تھے، بیان کرتے تھے، تو انہوں نے ابیض یا ازہر کہا ہو، دونوں کے لیے یہ لفظ، دونوں کے یہ لفظ آتے ہیں اس معنی کے لیے، تو ازہر کا لفظ جو ہے اس کی بجائے سننے والے نے اسمر سن لیا ہو اور سن کر اسمر روایت کر دیا ہو، تو اس طرح یہ روایت جو ہے یہ روایت گویا کہ شاذ ہے، اور شاذ روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، جبکہ قوی روایتیں اس کے مقابلے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک صحیح گورا ہونا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں ایسا مشا یتکفا، یہ آخری فقرہ اس دوسری حدیث کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کا چلنا، چال مبارک وہ اس طرح تھی کہ
جب چلتے تو تکفو کرتے، چلتے تو تکفو کرتے، اور تکفو کے اندر چند باتیں جمع ہوں تو وہ توقع تکفو بنتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ جب چلنے لگے تو اوپر والا جو جسم کا حصہ ہے یہ تھوڑا سا آگے کی طرف مائل ہو جائے، آگے کی طرف مائل، یعنی کھڑا ہے نا آدمی تو بالکل سیدھا کھڑا ہے ایک دم، تو چلنے لگا تو ایک دم ذرا سا اس طرح۔ اس کی مثال محدثین نے اس طرح بیان کی ہے کہ سفینۃ فی جریہ، جس طرح کشتی ہوتی ہے نا، یا بحری جہاز کو آپ نے کبھی دیکھا یا کشتی کو دیکھا آپ نے، تو کشتی جب چلتی ہے تو پہلے کشتی کی مثال اس طرح ہوتی ہے، اس طرح، اور جب چلتی ہے تو جو اس کا آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ ذرا سا وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو، کھڑا ہونا سیدھے بالکل، اور جب چلنا تو اس وقت جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے آگے کی طرف ذرا مائل کرنا، یہ عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات جو اس کے اندر آئی ہے تکفو کے معنی کے اندر، وہ ہے سرعت المشی، یعنی تیز چلنا، یعنی قدرتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے۔ آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے آہستہ چلنے کی، بہت آہستہ چلنے کی، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تیز چلنے کی، کئی لوگوں کی عادت درمیانہ چلنے کی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوڑ کر کام کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہم نے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو تکفو کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً آپ تیز چلتے تھے، تیز چلنا تکفو کے اندر۔ اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ اس تکفو کے اندر جو ہے وہ قدم مبارک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے اٹھاتے ہیں۔ جب قدم مبارک اٹھا کر چلتے تو ایک قدم کا دوسرے قدم تک جو فاصلہ جو عام لوگوں کا ہوتا ہے اس سے نسبتاً ذرا زیادہ ہوتا ہے، یعنی قدم بڑے اٹھاتے۔ حیران ہوتی ہے ہماری عقل سوچ کے، پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے، کس باریک بینی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جمال با کمال کا مشاہدہ فرمایا۔ تو یہ تین چیزیں، نمبر ایک کہ جب چلنا شروع کرے آدمی تو چلنے کا آغاز کرتے ہی اوپر کا حصہ آگے کی طرف جھک جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ قدم جو ہے وہ جلدی اٹھیں۔ تیسرے نمبر پہ کہ قدموں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ ذرا بڑا۔ یہ تین صفتیں جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی کو دوسری روایات کے اندر جو ہے وہ اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ کانما ینحط من صبب، جس طرح نشیبی زمین ہو نا، ڈلوان زمین ہو، اس طرف سے اونچی ہے اس طرف سے یہ نیچے ہے، تو یہاں سے جب چل کے تو نیچے کی طرف آتے ہیں نا، تو نیچے کی طرف چل کے آتے ہیں نا تو لا محالہ آدمی کے جسم کا اگلا حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف ذرا جھک جاتا ہے، کیونکہ سیدھا کھڑا آدمی نیچے کو دیکھ نہیں سکتا کہ نیچے کیا ہے، کیونکہ زمین ہموار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سر کا حصہ اور کندھے وغیرہ کو تھوڑا سا جھکانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے جس طرح کہ گویا کہ آپ ڈلوان زمین جو ہے اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، اونچائی سے آپ پستی کی طرف آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک تو خوبصورتی کی انتہا ان میں، اور دوسرے نمبر پہ اس سے خوب تثبت اور خوب قوت کا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح آدمی جو طاقتور آدمی ہے وہی اس طرح چل سکتا ہے، کمزور آدمی اس طرح نہیں چل سکتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں دوسری حدیث جو ہے مکمل ہوئی۔ پہلی حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تھی، دوسری حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تھی۔ اب یہ تیسری حدیث ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یقول، اس کی سند ہو گئی۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے استاد امام محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی،
انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث محمد بن جعفر نے، جو کہ بصرے کے رہنے والے ہیں، ہم یہ بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث محدث اعظم حضرت امیر المومنین فی الحدیث شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، اور وہ اس کو امام ابو اسحاق سباعی سے بیان کرتے تھے، اور وہ سباعی کہتے تھے کہ میں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلا مربوعا یا رجلا مربوعا۔ اس کے بعد آگے یہ حدیث جو ہے یہ چل پڑتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس حدیث کا بیان جو ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارکہ کے خطاب کے اندر ہوگا۔ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کے عشاق ہیں اور مشتاق ہیں، ان لوگوں کو آنا چاہیے، ان لوگوں کو آگے سننا چاہیے، اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسا بنایا تھا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل